بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا ہو اس آزاد سے، والعبد بالعبد، غلام نے قتل کیا ہو اس غلام سے، والانثى بالانثى، عورت نے قتل کیا ہو اس عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ ومن عفی لہ من اخیہ شیء، لہذا جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ مہلت، کچھ معافی مل جائے، واتباع بالمعروف، تو بھلے طریقے پر مطالبہ کرنا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ، اور بہتر طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سو جو شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اسی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے اہل دانش، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے باب القصاص یعنی مسئلہ قصاص کو بیان کیا ہے۔ القصاص اللہ کے کلام میں یہاں ہے، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی برابری، مساوات۔ اللہ کے کلام کا مطلب اللہ کے قانون کے مطابق القصاص کا یہ ہوگا قتل کا بدلہ قتل۔ دوسری ایک بات
مختصر سی یہ سمجھنی ہے، لیسل البر ان تولوا سے لے کر اولئک هم المتقون تک جو 28 رمضان المبارک کا آخری سبق تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، کافروں کو، اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ پورا پچھم کی طرف منہ کر کے میری عبادت، پوجا، پرارتھنا کرو، بلکہ نیکی کے یہ اہم ترین کام یہ ہیں۔ اسی میں ایمان باللہ بتایا اللہ نے، ایمان بالآخرت بتایا، اسی طرح سے اعزا اقارب پر، ضرورت مندوں محتاجوں پر اللہ کی خوشی کے لیے مال خرچ کرنے کو کہا، حالات جیسے بھی ہوں۔ اے انسانوں، ان حالات میں صبر سے، شکر سے، ثابت قدمی سے کام لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احکام جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں ان 3 طبقے سے تھا، مشرکین سے، کافروں سے، اہل کتاب سے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آج جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے ایمان والوں کو۔ اس سے ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، خالص ایک لفظ میں کہوں گا، آپ کو، مجھ کو یہ پتہ چلا فلانا آدمی جو میرے پڑوس میں رہتا ہے یا میرے ملنے والوں میں ہے، بچوں کی زبان میں میرے فرنٹ میں ہے، وہ بیاج کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اس سے مجھے دور رہنا چاہیے۔ یہ اس وقت بات آپ کیجئے گا، دور رہنا چاہیے جب وہ مسلمان ہو تب، اور اگر وہ غیر ہے، غیر میں کسی بھی طبقے کا، گروہ کا ہو تو اس کے لیے محنت مزدوری کا پیسہ اور سود بیاج کا پیسہ دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ ایمان باللہ اس کو نہیں حاصل ہے، ایمان بالآخرہ اس کو نہیں حاصل ہے، موت پر اس کو ایمان نہیں ہے، حساب و کتاب، نشر و حشر پر اس کو یقین نہیں ہے۔ بنیاد جب نہیں ہے تو کسی چیز کے حلال حرام کا مسئلہ اس کے اوپر آپ فٹ کریں گے، آپ دقت میں، دشواری میں آ سکتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اصول اور فروع۔ اصول یہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں اللہ اکیلے ہیں، اس کو توحید بالصفات کہتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تنہا پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کا نظام چلا رہے ہیں، یہ توحید بالافعال ہے، توحید بالقدرت ہے۔ موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ انہی کا کام ہے۔ یہ چیز جن لوگوں کو حاصل ہوگی، جنہیں یقین ہوگا، فروعات پر، جزئیات پر، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کہہ لیجئے، اس پر ایمان لانا ان لوگوں کو اب ضروری ہوگا۔ باقی رجنی کانت، ڈی جی سر، راجو کمار، شنتوشون، اس طرح کے لوگوں کو آپ کہیں کہ وہ بیاج و سود اور یہ لیتے ہیں، اصول تو ہے ہی نہیں، فروع کا کہاں سے آپ ذمہ دار ان کو بتا رہے ہیں؟ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑی
قصاص کی بات کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ سمجھنے کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد موبائل پر آپ اس کا ویڈیو بنائیں، یہ کہیں کہ دیکھو یہ حکومت وہ حکومت، یہ ملک وہ ملک قصاص کے قانون پر عمل نہیں کرتے، بڑے بےہودے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو اس لیے نہیں یہاں سنا رہا ہوں، کیوں؟ ان کا ایمان باللہ کہاں ہے کہ یہ قصاص کی بات آپ ان کو سمجھائیں گے؟ ان کے یہاں تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے، ہماری کوشش دعا سے، ان کی نرمی سے، کہ پہلے وہ اللہ کو ایک کو سمجھیں، ایک تو مانیں، اس کے بعد کہیں گے ہم۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، آپ ایک دن میں نہیں چلائیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جو مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اپنے کو ایمان والا کہتے ہیں، اسلام والا کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کے فالو ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں فالوورس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ جملے بولنے سے پہلے سمجھو کہ ہمارے اوپر کس ذات کا قانون نافذ ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو حصے ہیں اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آخری پیغمبر محمد اللہ کے جو رسول ہیں۔ یہ دو باتوں پر جب ہم یقین کریں گے تب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور یہ ہمارے لیے بنیں گی، دوسروں پر یہ چیز ہم فٹ کر سکتے نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا قصاص ہے کیا چیز؟ قتل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قتل وہ ہے جس کو حدیث میں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی فقہا کے یہاں قتل عمد کہتے ہیں۔ عین میم دال، اس حرف کو سمجھا رہا ہوں، قتل کو نہیں سمجھا رہا ہوں۔ قتل کو مرڈر آپ جانتے ہی ہیں۔ قتل عمد، قتل عمد ہوتا ہے یوں کہ جان بوجھ کر کوئی کسی کو ایسے دھاردار یا ایسے ہتھیار سے مارے جو مارنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چھرا ہے، چھری ہے، آج کل کی بندوقیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ ان سے کسی اپنے مد مقابل کی جان لے لی جائے۔ اب اگر ایک شخص نے سامنے والے کو جان بوجھ کر ایسی چیز سے مارا ہے، وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد کہا جائے گا۔ اب اس کام کو کرنے والے کو قاتل کہا جائے گا اور جو مرا ہے وہ مقتول کہا جائے گا۔ فی القتلہ میں القتلہ جو ہے یہ یہی ہے جو مقتول میں سمجھا رہا ہوں، یعنی جو مارا گیا ہے۔ اب قصاص کیا چیز ہے؟ قصاص سمجھنے کی مختصراً کوشش کریں گے۔ جو مرا ہے، ظاہر بات ہے 90% ایسے لوگ ہیں کہ مرنے والے کا کوئی نہ کوئی تو دور قریب کا رشتہ دار ہوگا۔ 1% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی رہتا، لیکن 90% ایسے لوگ ہیں کہ مرنے والے کا وہ آدمی رشتے میں دور قریب کا ہوگا۔ یہ دور قریب کا جو ہوگا، اب اس کی دو حیثیت ہوگی۔ ایک یہ کہ یہ اس کی پراپرٹی کا حصے دار بن رہا ہے یا نہیں۔ اگر بن رہا ہے تو اسی کو کہا جائے گا کہ یہ مقتول کا یعنی مرنے والے کا ورثہ ہے، اس کا وارث ہے۔ اور اگر اس کا وارث نہیں بن رہا ہے لیکن ہے دور سے رشتہ دار، مثلا مرنے والے کے سالے کا لڑکا ہے، وہ تو وارث بنے گا نہیں، لیکن ہے رشتہ دار، دعویٰ کرے گا، کیس کرے گا، لڑ سکتا ہے۔ اب یہ آدمی جو زندہ ہے رشتہ دار ہو کر، وارث بن کر، یا صرف رشتہ دار، اس نے دیکھا کہ میرے فلاں کو فلاں نے جان بوجھ کے مارا ہے، مارنے ہی کی پلاننگ تھی، مر گیا وہ،
تو اس کے خون کو بیکار نہ جائے، رائگاں نہ جائے، بلکہ اس خون کا کچھ نہ کچھ تو بدلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیس کرے گا، کہاں کیس کرے گا؟ توجہ سے سنیے گا۔ دنیا کے ان عدالتوں میں کیس کر کے قصاص مانگے گا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ عدالت ہونی چاہیے جو اسلامی حکومت کی عدالت ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلامی حکومت، مسلم حکومت نہیں، بلکہ اسلامی حکومت۔ اسلامی حکومت میں یہ کیس کرے گا۔ عدالت کا جو چیف ہوگا، جس کو قرآن و حدیث میں قاضی کہا جا رہا ہے، فقہا کے یہاں قاضی کہا جا رہا ہے، وہ قاتل کے اوپر سمن جاری کر کے اسے بلائے گا، اور اس مقتول کے وارث کو بھی، رشتہ دار کو بھی بلائے گا۔ اب کیس دونوں کے بیچ میں سٹارٹ ہوگا، سنے گا، اور اس کے سامنے اگر یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ مرنے والا یہی ہے، تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے مرا ہوا آدمی جو ہے اس کے رشتہ دار سے، اس کے وارث سے یہ کہے گا کہ کیا تم اس کو معاف کرتے ہو، یا تم خون کے بدلے میں پیسے لیتے ہو، جس کو دیت کہا جا رہا ہے قرآن و حدیث میں۔ اگر اس نے معاف کرنے کی بات کہی، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، لہذا جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مرنے والے کے رشتہ داروں کی طرف سے معافی دے دی گئی، مہلت دے دی گئی۔ یہاں پر اس بات کو ذرا سمجھیں گے، قاتل غصے میں آ کر، جوش میں آ کر، شیطانی وسوسے اور اس کے خیال کے غلبے کی بنیاد پر مارنے والے کو، مرے ہوئے کو مارا ہے، مقتول کو۔ لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دینی بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دینی بھائی کو اخی کے لفظ سے ذکر کر کے اس بات پر، سمجھ لیجیے گا قانون، اس بات پر اللہ نے تعلیم دی ہے کہ مقتول اور اس کے ورثہ خون کا بدلہ خون سے لینے سے پہلے اس بارے میں انتظار کریں کہ قاتل جو ہے وہ خود یا اس کے رشتہ دار رحم کی اپیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور قاتل کو، اس کے رشتہ داروں کو یہ تعلیم اللہ نے دی ہے کہ دیکھو، تم سے جو گناہ ہونا تھا ہو تو چکا ہے، لیکن میری بات پر عمل کر کے اس بھری عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے اس کے، یعنی مقتول کے ورثہ سے تم رحم کی اپیل کرو، وہ منظور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب اس رحم کی اپیل میں کئی باتیں قاضی دیکھے گا۔ مقتول جو ہے اس کے وارث اور رشتہ دار کئی، ایک ہیں، 3-4 ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے معاف تو کیا، لیکن پوری دیت 10 لاکھ روپیہ کی زمانے میں مثلا بنتی ہے تو نہیں، 8 لاکھ معاف کر لوں گا، 2 لاکھ معاف کیا۔ تیسرے وارث نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں نے تو سب معاف کر دیا۔ اب شرعی فیصلہ قاضی کیا کرے گا؟ شرعی فیصلہ یہ ہوگا کہ 4 وارث ہیں، ایک نے بالکل معاف کیا، ایک نے 2 لاکھ معاف کیا، ایک نے 8 لاکھ معاف کیا مثلا، لیکن ایک کہتا ہے کہ نہیں، میں تو خون کا بدلہ خون سے لوں گا۔ قاضی صاحب اب قاتل کے حق میں یہ فیصلہ سنائیں گے کہ نہیں، آپ کو، یعنی مقتول کے ورثہ کو دیت، یعنی بدلہ پیسے کی شکل میں تو مل جائے گا، لیکن ایک وارث کے کہنے سے قتل اس کو کیا جائے گا۔ کیوں؟ سمجھ لیجئے گا، جان کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، لہذا جب ایک نے کہا میں نے معاف کر دیا، دوسرے نے کہا 8 لاکھ معاف کیا، تیسرے نے کہا 2 معاف کر دیا، چوتھے نے کہا نہیں، میں خون کا بدلہ لوں گا۔ میرے بھائی، تمہارے بدلہ لینے سے تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ یہ جب یہ مر جائے گا تو پھر پیسے دینے کی کیا بات آئی؟
نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے اب تو تم چاروں کو اس بارے میں اتفاق کرنا ہے کہ پیسہ لوگے تو کتنا لوگے، لیکن اب اس کی جان ماری جائے گی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کچھ اسی کو میں نے مثال میں دیا ہے. ایک وارث نے 2 لاکھ معاف کیا، ایک وارث نے 8 لاکھ معاف کر دیا، اور ایک وارث نے سب معاف کر دیا. تو یہ شیء عربی کا لفظ ہے کچھ، چاہے 2 لاکھ معاف کیا ہو چاہے 8 لاکھ معاف کیا ہو. اب معافی ہو گئی، جان بچ گئی. اب پیسہ دینا لینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وصول دیکھیے گا. ایسی خطرناک صورتحال میں بھی اللہ اپنے بندوں کو بڑا ہی صابر اور شاکر اور بڑا ہی مطیع بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والوں کو یہ چاہیے فاتباع بالمعروف، بھلائی اچھے طریقے پر پیسہ مانگو. یہ نہیں کہ جہاں مل گیا وہاں ٹارچر کر رہے ہیں. نہیں، تاریخ طے کر لو، جگہ طے کر لو، عدالت کو طے کر لو، قاضی صاحب کو طے کر لو، یہاں محبت کے ساتھ مطالبہ کر لینا میں مجھ کو فلاں تاریخ تک دے دیجیے گا. دینے والے کو بھی بہتر طریقے پر دینا چاہیے. وعدہ الیہ باحسان، قانون سمجھیے گا. یہ دینے والا کون ہوگا؟ قاتل. وہ کیسے بہتر طریقے پر دے گا؟ کسی تھال میں کپڑے میں سجا کر لا کے دے گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے تم ایک تاریخ طے کرو اور جب لاؤ تو یہ کہہ کے دو کہ جزاک اللہ، آپ نے معاف کیا، پیسوں پر آپ راضی ہو گئے، ورنہ آج تو میرے بھی بچے یتیم ہوئے ہوتے اور میری بیوی بھی بیوہ ہو گئی ہوتی اور میں بھی چلا گیا ہوتا اور اللہ کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. آپ نے مجھے زندگی بخش دی ہے. یہ ہے وعدہ الیہ باحسان. اب یہ جو معاف کرنے والے لوگ ہیں اچھی طرح مطالبہ کر رہے ہیں، دینے والا صحیح ڈھنگ سے دے رہا ہے، جان بچی لاکھوں پائے، بدھو لوٹ کے گھر آئے. یہ آسانی کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی، یہ مہلت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. یہ تمہارے دماغ میں شیطان آنے دیتا. یہ اسلامی قانون کی پہچان ہے کہ جس نے تم سب کو اللہ کے سامنے سیدھا کر کے یہاں کھڑا کر دیا. ورنہ شیطان نے جیسے قتل کرایا تھا ویسے ہی شیطان کی تو چاہت یہ تھی کہ سنسار میں خون ہی بہتا رہے اور ایک کے بدلے میں 2 کو قتل کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو آسانی اور سہولت کے بعد، یہ سارے معاملات طے ہونے کے بعد، بھری عدالت میں وعدہ کرنے کے بعد، اگر باہر نکل کے معاف کرنے والوں نے قاتل پر ظلم کیا، زیادتی کی، ہاتھ پیر اس کے توڑے یا پیسے کے لیے اسے دوڑایا، یا قتل کرنے والے نے دھمکی دی ابھی تو 1 وکٹ گری ہے 4 اور گراؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن اعتدى بعد ذلك، جو شخص اس کے بعد زیادتی کرے گا نا وہ سن لے کان کھول کے، میرے یہاں دردناک عذاب تیار ہے. اس عدالت میں بظاہر تم مجھ کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن تمہاری باتوں کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں سزا دے کر رہوں گا. یہ تو ہم نے تشریح عرض کر دی ہے اوپر والی یعنی 178 نمبر کی آیت. اس کے بعد 79 کی آیت میں ایک لفظ اللہ نے کہا القصاص، اسی کو فی القصاصی کا حیات، اس قصاص میں زندگی ہے، اس قصاص میں. لیکن سب کے سمجھ میں بات نہیں آئے کہ اللہ کیا کہتے ہیں یا اولی الالباب، اے اہل دانش، اے عقل مندو تم سمجھو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. دنیا کو اس وقت بالکل بھول جائیے، سمجھیے کہ پوری دنیا میں ہم ہی چند آدمی ہیں. ہم کو یہ بات پہلے سمجھنا ہے، پھر اپنے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. پھر ان کا تو نمبر بہت بعد میں آئے گا. قصاص جب ابھی میں نے بتایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو قتل کے بدلے میں کوئی قتل کیا جائے گا تو زندگی کہاں ہوئی؟ میرا سوال سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب قصاص یہ قتل کا بدلہ قتل ہے تو آپ کسی کو
شرعی عدالت سے قتل کے بدلے میں جب قتل کرائیں گے تو اس کو زندگی ملی، وہ بھی تو مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ یہی بات آج پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ اسلام کے مخالفین بہت طاقت سے یہی بات کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ بھی اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ تو سمجھ میں آتا نہیں۔ ہمارے ماں باپ نے کہا چپ، قرآن ہے ایمان لاؤ، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بے سمجھے تو ایمان لائے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کے ڈرانے دھمکانے سے بے سمجھے اس بات پر کیا کیے ہوئے ہیں؟ ایمان لائے۔ یہ ایمان معتبر نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو لفظوں میں، آج مرڈر دنیا میں کم ہو رہے ہیں، پہلے کے مقابلے میں یہ زیادہ، اور کسی اصل مرڈر کرنے والے کو آج بچوں کی زبان میں کہیں شوٹر کو کہیں کوئی پکڑتا ہے، وہ کہیں سزا دی جاتی ہے، کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب چھوڑ دیجئے، اس کی شکل سمجھیے۔ جب اسلامی عدالت، توجہ سنیے گا، ورثہ کے کہنے پر قاتل سے قصاص لے گی، قصاص کا ججمنٹ سنائے گی، تو سنا کہ عدالت گھر میں بیٹھ جائے گی، قاضی صاحب گھر میں بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے بارے میں قصاص کا ججمنٹ قاضی نے کر دیا ہے تو اس مجرم کو اپنے یہاں اندر رکھے گی، اور شہر میں، ملک میں اعلان کرائے گی کہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب کا خون کا بدلہ ان کے قاتل فلاں سے لیا جائے گا، اور ان کی گردن ماری جائے گی فلاں وقت میں۔ شہر کے سارے لوگوں سے درخواست ہے کہ آ جائیں۔ اب آپ یاد رکھیے کہ شہر میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک میری طرح بزدل کہ گردن کٹ کے گرے گی، کون دیکھے گا؟ دوسرے وہ ہوں گے کہ چلو دیکھیں گے، بہت مرڈر کرنے کے لیے شوق تھا اس کو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا قانون زمین پر ہے، وہ آئیں گے۔ یہ کم سے کم 100-200 لوگ تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے بولو نا۔ اب 100-200 کے سامنے یہ آدمی لایا جائے گا، اس موقع پر پھر قاضی وہاں رہے گا، اور مقتول جو مرا ہے اس کے ورثہ سے وہ کہے گا کہ معاف کرتے ہو کہ نہیں، ایک مرتبہ پھر پوچھے گا۔ اگر انہوں نے کہا نہیں معاف کرتے، تو اب 400 200 500 کے بیچ میں ذرا توجہ سے سنو اور تصور کرو، ایک آدمی کی گردن ماری جا رہی ہے، تو یہ 500 لوگ آئندہ کبھی کسی کے قتل کرنے کی ہمت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ حیات، پورا سماج ایک قاتل کے مارے جانے کی بنیاد پر پرسکون ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی بنیاد پر آخری بات کہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ دروازہ کھول کے سو جاتے تھے، اس زمانے میں لکڑی کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، تالے کا تو کوئی تصور نہیں تھا، اور آج دروازہ اور تالا بند کرنے کے بعد بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں رات میں آ کر کون کیا کر جائے۔ پھر آج کے بچے کہیں گے مولانا رات تو دور کی بات، دن میں بھی کوئی اطمینان۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ایک ایک بات کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔